نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. مراقبۃ الارض کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ انسان کی جو روح ہے وہ آسمانوں سے آئی ہے اور جسم اس زمین سے مٹی سے بنا ہے. تو انتقال کے بعد روح آسمانوں پر چلی جاتی ہے، اس کا مبدا جو ہے وہ آسمان ہے، اور روح کا جو جسم کا جو مبدا ہے وہ زمین ہے. اس پر یہ بات چل رہی تھی. پھر اشکال آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اوپر آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو پھر وہاں وہ زندہ کس طرح سے ہیں، وہاں پر ان کی غذا کیا ہے. اس پر حضرت نے فرمایا کہ وہاں کے اعتبار سے جو غذا ہے وہ تو اللہ کا ذکر ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی جسمانی غذا بھی ہو تو دنیا کے اندر بہت سے اہل اللہ کے واقعات ایسے گزرے ہیں کہ جس میں بہت معمولی غذا پر ان کی زندگی گزر گئی. جس میں فرمایا کہ حضرت شیخ علی صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت متواتر اور مشہور ہے کہ زندگی بھر ان کے پیٹ کے اندر چند سیر سے زیادہ غذا نہیں پہنچی، چند سیر سے زیادہ. اور اس پر قوت کی یہ حالت کہ حضرات صوفیہ کی عمریں عام آدمیوں سے طویل ہوتی ہیں. اور یہ علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے مشائخ میں سے ہیں، یعنی ہمارا جو سلسلہ ہے وہ چشتی صابری ہے کہ علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ بابا فرید تک، اور وہاں سے حضرت نظام الدین قطب الدین بختیار کاکی، اور وہاں سے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے. اور یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی بھی ہیں، لیکن ان کے یہاں فقر و فاقہ تھا اور وہاں پر بڑی فراخی و کشادگی تھی. تو ان کی والدہ اپنے بھائی کے پاس بابا فرید کے پاس انہیں چھوڑ گئی کہ لنگر چلتا ہے، بیٹا کھائے گا پیے گا طاقتور ہو جائے گا. تو ان کہا کہ بھائی بیٹے کو لائی ہوں، اس کو اپنے پاس رکھ لو اور اسے کھلاؤ پلاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری مطبخ میں جو ہے وہ ڈیوٹی ہے، کچن میں جہاں کھانا پکتا ہے، لنگر پکتا ہے، تو وہاں پر بھی. ایک عرصہ گزر گیا. ایک عرصے کے بعد ماں جب آئی دیکھا کہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو رہے ہیں، تو ماں نے بھائی سے شکایت کی کہ میں نے تو آپ کے پاس اس لیے چھوڑا تھا کہ یہ کھائے گا پیے گا تھوڑا تندرست ہو جائے گا، اور یہاں آ کر دیکھا یہ تو اور کمزور ہو گیا. کہا کہ میں نے تو اس کی ڈیوٹی ہی مطبخ میں لگائی ہے. بلایا، پوچھا کہ کیا کھاتے ہو؟ کہا جی کچھ نہیں کھاتا. کہا کہ آپ کی تو ڈیوٹی وہاں پر لگائی ہے. تو کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ لنگر چلاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، یہ نہیں کہا تھا کہ کھاؤ. تو اس میں سے کبھی ایک دن بھی چکھا بھی نہیں، کھایا بھی نہیں. پوچھا کہ پھر کیا کھاتے تھے؟ کہا کہ وہ جو گلر کا درخت تھا اس درخت سے گلر توڑ توڑ کے وہ کھاتا تھا. اس وقت شیخ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور فرمایا کہ میرا علی احمد جو ہے یہ تو صابر ہے. تو جب سے ان کی یہ کنیت مشہور ہوئی علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ. تو ہمارا جو سلسلہ چشتیہ وہ صابریہ ہے، اور اس کی ایک شاخ جو ہے وہ نظامیہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ شیخ علی صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت متواتر اور مشہور ہے کہ زندگی بھر میں ان کے پیٹ کے اندر چند سیر سے زیادہ غذا نہیں پہنچی، اور اس پر قوت کی حالت کہ حضرات صوفیہ کی عمریں عام آدمیوں سے طویل ہوتی ہیں. آخر یہ کس چیز کی طاقت تھی؟ محض ذکر الہی کی، کہ وہ ان کے لیے غذا کا قائم مقام بن گیا تھا.
اس لیے ان کو غذا کی بہت کم ضرورت ہوتی تھی، اور باوجود تخلیل غذا کے ان کی قوت میں کمی نہ آتی تھی۔ تو ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی غذائے باطنی ظاہری غذا کے قائم مقام بن گئی ہو، اور چونکہ عالم آخرت کی خاصیت دنیا کی خاصیت سے الگ ہے، تو ممکن ہے کہ یہاں اگر غذائے باطنی مہینے بھر یا 40 دن تک غذائے ظاہری کے قائم مقام ہوتی ہے، تو وہاں برسوں اور مدت دراز تک اس کے قائم مقام ہو جاتی ہو۔ آخر اس میں استحالہ کیا ہے؟ بہرحال شیخ کی اس تحقیق نفیس سے بہت سے اشکالات کا حل ہو گیا، اور اس عالم آخرت کا تصور بالفعل بھی آسان ہو گیا، کیونکہ عالم آخرت باعتبار مکان کے اس وقت بھی موجود ہے۔ بس یہاں دو تصور ہوئے، ایک روح کے مبدا و معاد یعنی آسمان کا، کہ اس کی ابتدا بھی وہاں ہے اور اس کی انتہا بھی وہاں ہے، کہ وہ آخرت ہے، اور دوسرے جسم کے مبدا و معاد کا کہ وہ زمین ہے، اور یہ دونوں ہر وقت پیش نظر ہیں، آسمان بھی نظر آتا ہے، زمین بھی نظر آتی ہے، جس سے تصور میں کوئی تکلف ہی نہیں کرنا پڑتا، یعنی بے تکلف آسمان اور زمین نظر آتے ہیں۔ بس اسی طرح تصور کیا کرو کہ روح کا مبدا و معاد سر کے اوپر ہے، ایک دن روح جسم سے الگ ہو کر اوپر چلی جائے گی، اور جسم کا مبدا و معاد زمین ہے، ایک دن یہ روح سے الگ ہو کر مٹی میں مل جائے گا یہ جسم۔ اور زمین کا جسم کے لیے مبدا و معاد ہونا قرآن کا جس طرح مدلول ہے، اسی طرح مشاہد بھی ہے، چنانچہ معاد ہونا تو بہت ہی ظاہر ہے، رات دن اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ بہت سے بدن مرنے کے بعد پیوند زمین ہو گئے۔ باقی مبدا ہونا اس طرح ہے کہ جسم انسان کی ترکیب عناصر اربع سے ہے، یعنی 4 چیزوں سے اس کو بنایا گیا ہے، جس میں غلبہ تراب کو ہے، مٹی کو ہے، اور تراب کا جزو ارض ہونا ظاہر ہے کہ مٹی جو ہے وہ زمین کا حصہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل مادہ جسم انسانی کا ارض ہی ہے، اسی طرح سے اس کا مبدا زمین ہے۔ دوسرے انسان کا جو مادہ ہے یعنی نطفہ، وہ انہی غذاؤں سے پیدا ہوتا ہے، چنانچہ باپ ماں قسم قسم کی غذائیں کھاتے ہیں، جن سے ان کے بدن میں خون پیدا ہوتا ہے، اور اس خون کے جوہر سے نطفہ بنتا ہے، پھر نطفے سے اولاد ہوتی ہے۔ بس یہ کہنا صحیح ہے کہ انسان کا مبدا زمین ہے، کیونکہ یہ غذائیں سب زمین میں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ جس طرح زمین میں نباتات کا تخم موجود ہے، زمین میں نباتات کا تخم یعنی بیج موجود ہے، اسی طرح حیوانات اور انسان کا تخم بھی زمین ہی کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے، زمین کے بعض اجزاء سے درختوں کے پتے بنتے ہیں، اور اسی طرح بعض اجزاء سے لکڑی بنتی ہے، کس سے؟ زمین کے وہ اجزاء ہیں۔ اور بعض اجزاء لطیف سے، انار کا دانہ، انگور اور سیب اور مٹھائی کھٹائی اور تمام اقسام کے مزے بھی بنتے ہیں اسی زمین سے، اجزاء اس کے الگ الگ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان سب کی اصل زمین کے اندر ہے، جبھی تو ثمرات میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر ایسا تخم بھی ہے جس سے نطفہ بنتا ہے، جو انسان کی اصل ہے۔ تو زمین کے اندر انسان کا بھی تخم موجود ہوا، اسی طرح زمین میں چاندی سونے کی بھی اصل موجود ہے، یاقوت اور عقیق وغیرہ کی اصل بھی موجود ہے، مگر چاندی پھلوں کی ایسی اصل کو نکال کر اور ان کو ترکیب دے کر پھل ظاہر کر دیتے ہیں۔ پس وہ زمین کے اجزاء میں سے انار کی اصل کو الگ نکال لیتے ہیں، اور وہ انار ہی میں پہنچتی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور انگور وغیرہ کی اصل کو جدا نکالتے ہیں، اس کا انگور بن جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ زمین کے اجزاء میں سے انسان کی اصل کو جدا نکال کر نطفہ بنا دیتے ہیں، جس سے دوسرا انسان بن جاتا ہے۔ غرض زمین ہی کے اندر تمام اشیاء کی اصل ہے، جن کو حق تعالی ترکیب خاص سے الگ الگ نکالتے رہتے ہیں۔ کہیں خوشبو کی اصل کو نکال کر چنبیلی، بیلا، گلاب ظاہر کر دیتے ہیں،
کبھی مٹھاس کھٹاس اصل مٹھاس کھٹاس کی اصل کو الگ کر کے گنے اور انگور سیب وغیرہ میں ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی، جس میں وارد ہے کہ حق تعالی مسلمانوں کو جنت میں جانے کے ساتھ ہی پہلی زمین کی روٹی کھلائیں گے۔ سب سے پہلی جو غذا ملے گی اس زمین کی روٹی ہوگی، اہل جنت کو کھلائی جائے گی۔ اس پر ملاحدہ نے اعتراض کیا، ملحدین نے، کہ زمین کی روٹی کیسی ہوگی؟ کیا مسلمانوں کو ڈلے پتھر کھلائے جائیں گے؟ صاحب، ڈلے پتھر تو انہی کو ملیں گے، ہم کو تو جواہر ارضی ملے گا۔ جو یہ کہتا ہے، جو اعتراض کرتا ہے، اس کو ڈلے پتھر ملیں گے، ہمیں تو جوہر ارضی ملے گا۔ یعنی یہ تو معلوم ہو گیا کہ تمام لذائذ اور ہر قسم کے مزے زمین ہی کے اندر موجود ہیں۔ تو جس طرح اس وقت حق تعالی ہر مزے کو الگ الگ پھلوں میں نکال کر دیتے ہیں، اس وقت تمام مزیدار چیزوں کی اصل نکال کر اس کا مزہ بنایا جائے گا، اور وہ جوہر ارض ہوگا، اس کا جوہر ہوگا۔ یہ اینٹ پتھر ڈلے نہیں ہوں گے، اس کا جوہر ہوگا۔ اس میں گیہوں، چنا، انگور، بادام، انار، سیب اور ہر قسم کی لذیذ چیزوں کا مزہ موجود ہوگا۔ اس کی روٹی بنا کر مسلمانوں کو کھلائی جائے گی۔ میں کہتا ہوں اس وقت آپ جو گندم کی روٹی کھاتے ہیں، یہ کس چیز کی روٹی ہے؟ یہ گندم کی روٹی یہ کس چیز کی روٹی ہے؟ صاحب، یہ بھی تو زمین ہی کی روٹی ہے، یہ بھی تو زمین ہی کی روٹی ہے۔ آٹا بھی تو زمین ہی کے اجزاء سے بنتا ہے، جن کو گیہوں میں الگ کر کے کھاتے ہیں۔ اور گیہوں یہ کہاں سے آیا تھا؟ اسی مٹی میں سے۔ چنانچہ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو، وہ زمین کی مٹی اور پانی کے بہت سے اجزاء کو کھینچ کر پرورش پاتا ہے، اور اسی ایک دانے سے ہزاروں دانے ہو جاتے ہیں۔ مگر چونکہ اس وقت وہ مٹی کی شکل میں ہے، بلکہ مٹی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ صورت بدل گئی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ مٹی کھا رہے ہیں، مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ رات دن مٹی ہی کھاتے ہیں، کیونکہ وہی رنگ بدل بدل کر وہی رنگ بدل بدل کر ہر غلے اور ترکاری اور پھل پھلواری میں ظاہر ہوتی ہے۔ بس سمجھ لو حق تعالی قیامت میں زمین کے انہی عمدہ اجزاء کو، جنہیں آج کل تم بہت شوق سے کھاتے ہو، یکجا جمع کر کے مسلمانوں کو کھلائیں گے۔ پھر اس کو ڈلے پتھر اور مٹی کہنا کیوں کر صحیح ہے؟ اور حقیقت کے اعتبار سے کہو تو آج کل جتنی بھی چیزیں تم کھاتے ہو وہ سب بھی مٹی ہی ہیں، اور صورت کے اعتبار سے جیسے یہ مٹی نہیں، اسی طرح وہ بھی مٹی نہ ہوگی، بلکہ صورت اور مزے میں آج کل کی غذاؤں سے وہ بہت زیادہ خوشنما اور الذ ہوگی، کیونکہ اس میں تمام لذائذ کے مزے اور سب کے رنگ موجود ہوں گے۔ اب سوال یہ رہا کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ روٹی ڈلے پتھروں اور مٹی کی نہ ہوگی، بلکہ زمین کے معقول اجزاء کے جواہر کا ست ہوگا، جواہر اور اس کا ست ہوگا، یعنی اس کا جوہر اور ست ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کو جوہر کھلایا جائے گا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اب یہ حضرت خود سوال قائم فرما رہے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ اور جنت کے اغذیہ کے ہوتے ہوئے، جنت کی جو غذائیں ہیں، جنت کے اغذیہ کے ہوتے ہوئے اجزائے ارضیہ جو اس سے بدرجہ کم درجہ ہے، کھلانے کی مصلحت کیا ہے؟ کہ وہاں تو جنت کی نعمتیں موجود ہوں گی، تو پھر اس زمین کی مٹی کی روٹی کیوں کھلائی جا رہی ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ سو حکمت بھی سنیے۔ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد چونکہ دنیا کی لذیذ چیزوں کے مزے کچھ تو طول مدت کی وجہ سے اور کچھ ہول محشر کی وجہ سے لوگوں کو یاد نہ رہے ہوں گے کہ زمین پہ جو چیزیں کھا کر آئے تھے اس کا مزہ کیا تھا، لوگ بھول گئے ہوں گے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو تمام معقول اجزاء کا جوہر کھلا کر، جو کہ ہر معقول کے الگ الگ کھانے سے زیادہ لذیذ ہوگا، یہ بتلا دیا جائے گا کہ دیکھو دنیا کے لذائذ کا تو یہ منتہا اور خلاصہ ہے، جو تم دنیا میں کھاتے تھے
اس کا منتہا اور خلاصہ یہ ہے، جس میں سب قسم کے مزے موجود ہیں، اور اگر بھول گئے ہو تو ان کو چکھ لو اور دنیا کی لذتوں کو یاد کر لو کہ دنیا میں کیا کیا لذتیں استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد جنتوں کی نعمتوں کے مزے چکھو کہ وہ کس درجے لذیذ اور لذائذ دنیا سے کتنی بڑی ہوئی ہے۔ یعنی جنت کی نعمت کی قدر جب ہوگی جب دنیا کی نعمت سے موازنہ کرے گا، اور چونکہ اس کو تو بھول چکا ہوگا، کچھ تو طول مدت کی وجہ سے، کچھ ہول محشر کی وجہ سے، تو پہلے وہ ذائقہ چکھایا جائے گا، وہ یاد دلایا جائے گا کہ یہ دنیا کا ذائقہ تھا۔ اب اس کے بعد جب جنت کی نعمتوں کو چکھے گا، برتے گا، اس کی قدر زیادہ ہوگی، اچھا یہ تو دنیا سے اتنی زیادہ الگ ہے۔ اس کے بعد جنتوں کی نعمتوں کے مزے چکھو کہ وہ کس درجے لذیذ اور لذائذ دنیا سے کتنی بڑی ہوئی ہیں۔ پس خلاصہ لذائذ دنیا کھا کر اور سب کے مزے یاد کر کے جب وہ جنت کی چیزیں کھائیں گے اور ان میں زمین آسمان کا فرق دیکھیں گے، اس وقت ان کو نعمائے جنت کی پوری قدر ہوگی۔ اس وقت نعمائے جنت کی پوری قدر ہوگی۔ تو یہ حکمت ہوگی اس جوہر کے کھلانے میں، تاکہ نعمائے جنت کی پوری قدر ہو۔ اور دوسری حکمت یہ بھی ہوگی، دوسری حکمت، اور یہ بھی بہت اہم بات ہے، کہ دنیا میں بعض اللہ کے بندوں نے یا تو بوجہ غربت و افلاس کے، یا بوجہ ترک لذات اور مجاہدات کے سب قسم کے مزے نہیں چکھے۔ بعضوں نے عمر بھر بھی انگور اور سیب نہیں کھایا ہوگا۔ چنانچہ میرے ایک مخدوم نے مجھ کو خربوزے کی ایک قاش دی اور خود بھی کھائی، کہنے لگے آج 17 برس کے بعد یہ خربوزہ کھا رہا ہوں۔ یہ تو معمولی لذائذ کا حال ہے، اور جو لذتیں بادشاہوں اور امیروں کو عجیب و غریب نصیب ہوتی ہیں وہ تو ان بیچاروں کو کہاں نصیب۔ تو حق تعالی ان مقبول بندوں کو اول زمین کا جوہر کھلائیں گے، تاکہ جنت میں جانے سے ہر قسم کے لذائذ کا مزہ ان کو معلوم ہو جائے، کیونکہ تقابل سے تو پتہ چلتا ہے نا کہ اگر کوئی چیز سامنے موجود ہوگی پھر تقابل بھی ہوگا۔ تو پہلے دنیا کے اس جوہر کو کھلایا جائے گا، تاکہ جنت میں جانے سے ہر قسم کے لذائذ کا مزہ ان کو معلوم ہو جائے، پھر جنت کی نعمتوں کو چکھ کر اندازہ کریں کہ یہ دنیا کی لذتیں ان کے سامنے کیا ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جنت میں جا کر ان کو یہ وسوسہ نہ آ سکے گا کہ دنیا کی لذات سے ہم محروم ہیں، یا جن کے ہم تارک رہے ہیں، دنیا کی جو نعمتیں نہیں ملی کسی بھی سبب سے، یا جن کے ہم تارک رہے تھے، معلوم نہیں کہ وہ کیسی ہوں گی، ہم نے تو فلاں نعمت کھائی نہیں تھی، ہم نے تو دیکھی نہیں تھی۔ تو پہلے سب چیزیں انہیں کھلا دی جائیں گی، تاکہ یہاں کی ہر لذت کا خوب ادراک ہو جائے، پھر ان کے متعلق نعمائے جنت کی مساوات کا وسوسہ نہ آ سکے گا۔ تو اصل دعوت تو ان خاص بندوں کی ہوگی، وہ جو دنیا کے اندر غریب تھے، مساکین تھے، فقراء تھے، بھوک اور افلاس میں رہے، فاقے میں رہے، تو اصل دعوت تو ان خاص بندوں کی ہوگی۔ مگر کریموں کی عادت ہے کہ مہمانوں کے طفیل میں نوکروں اور دربانوں کو بھی دعوت کے دن پلاؤ زردہ جو کچھ پکتا ہے دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح طفیل میں ہم کو بھی وہ جوہر کھلا دیا جائے گا۔ کن کے طفیل میں؟ ان کے طفیل میں وہ جو دنیا میں نہیں کھا سکے تھے، غریب تھے، مفلس تھے، مفلوق الحال تھے، فاقہ زدہ تھے۔ خیر، یہ تو درمیان میں ایک حدیث کے رفع اشکال کے طور پر گفتگو ہو گئی۔ اصل میں یہ مضمون بیان ہو رہا تھا کہ زمین جسم انسانی کا مبدا بھی ہے، جیسا کہ اس تقریر سے معلوم ہو گیا، اور معاد تو ہے ہی، اور آسمان روح انسانی کا مبدا و معاد ہے، اور یہاں سے معلوم ہوا ہوگا کہ انسان بیچارہ کیسی کشاکشی میں ہے۔ انسان کیسا کشاکشی میں ہے، اس کی ایک ٹانگ تو زمین میں ہے اور ایک آسمان پر، روح تو اس کی سماوی ہے اور جسم اس کا ارضی ہے، ایک جز تو آسمان پر جانا چاہتا ہے اور ایک زمین پر رہنا چاہتا ہے۔ اب یہ کشاکشی ہے، بلکہ
یوں کہنا چاہیے کہ اس کا ایک جز اسی وقت آسمان پر اور دوسرا زمین پر ہے، کیونکہ روح حقیقی اب بھی آسمان ہی پر ہے۔ اصل جو روح ہے نا وہ آسمان ہی پر ہے، وہ بدن میں حلول کیے ہوئے نہیں ہے، بلکہ اوپر ہی سے بدن کی تدبیر کر رہی ہے، وہ جو روح ہے۔ اور جو روح انسان کے اندر ہے وہ روح اصل نہیں ہے بلکہ نسمہ ہے، اس کا کوئی عکس ہے، نسمہ ہے جو بدن انسانی میں حلول کیے ہوئے ہے۔ صوفیہ نے اس کو نسمہ کہا ہے، اور انہوں نے کشف سے معلوم کیا کہ یہ روح حقیقی نہیں ہے بلکہ ایک جسم لطیف ہے جو اس جسم کثیف میں حلول سریانی کیے ہوئے ہے۔ جیسے جسم تعلیمی جسم طبعی میں حال ہوتا ہے، گو جوہریت و عرضیت کا تفاوت ہے۔ طلباء اس کو سہولت سے سمجھ لیں گے، اور یہ بھی کشف سے معلوم کیا ہے کہ وہ اسی جسم کی صورت پر ہے، غالباً مرنے کے بعد وہی آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے، اور روح حقیقی حال فی الجسم نہیں ہے بلکہ وہ جوہر مجرد عن المادہ ہے۔ اصل روح جو ہے وہ جوہر مجرد عن المادہ ہے، جس کو مادی سے حلول کا کچھ علاقہ نہیں، لیکن کوئی مادیت اس کے اندر نہیں ہے، صرف تدبیر و تصرف کا علاقہ ہے۔ یعنی وہ روح جو وہاں پر ہے وہ وہاں سے تدبیر و تصرف کرتی ہے، یہ جسم اس پر کام کرتا ہے، اور وہ آسمان سے بھی فوق ہے، اس سے بھی بلند ہے، اور اس کو سماوی بمعنی علوی کہا جائے گا، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ اور اس فوق السما ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان سے اوپر کسی مکان میں ہے، کیونکہ مجرد کے لیے مکان نہیں ہو سکتا، بلکہ صوفیہ کا اسے فوق السماوات کہنا یہ اس کے لامکانی ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ فوق السماوات مکان نہیں ہے تو فوق السما ہونا لامکانی ہونا ہے۔ اسی لیے استواء علی العرش کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے، استواء علی العرش کی، کہ اس میں حق تعالی کے لامکانی ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ عرش منتہائے امکنا ہے، تو حق تعالی کا عرش فوق ہونا لامکانی ہے۔ بس اس تفسیر پر استواء علی العرش کے یہ معنی ہے کہ خدا تعالی مکان اور مکانیات کو پیدا کر کے اس میں مقید نہیں ہوا بلکہ لامکانی ہی رہا، اور یہ مراد نہیں کہ پیدا کرنے کے وقت مکان یا مکانیات سے کچھ تلبس ہو گیا تھا، پھر تنزع عن المکان ہو گیا، یعنی مکان سے پھر پاک ہو گیا، جیسا کہ لفظ ثم استوى سے ثم سے ظاہراً شبہ ہوتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حق تعالی جس طرح پہلے استواء علی العرش سے موصوف تھے اسی طرح بعد میں بھی رہے۔ ثم کے یہ معنی ہے کہ بعد میں بھی ویسے ہی رہے جیسے پہلے تھے، یعنی پھر بھی وہ استوا ہی رہا، اور مکلمین نے روح حقیقی کو نہیں سمجھا، وہ نسمہ ہی کو روح حقیقی کہتے ہیں، جو صوفیہ کہتے ہیں اس کا عکس ہے جو جسم کے اندر ہے، اور صوفیہ نے جو روح حقیقی کو مجرد کہا ہے، اس پر بعض متکلمین نے ان کی تکفیر کی ہے، یعنی کفر کے فتوے لگا دیے، حالانکہ اس میں کوئی بھی تکفیر کی بات نہیں۔ صوفیہ کو ایک چیز نسمہ کے سوا کشف سے معلوم ہوئی، وہ اس کے قائل ہو گئے، متکلمین کی نظر وہاں تک نہیں پہنچی، وہ قائل نہیں ہوئے۔ مگر اس کے کیا معنی کہ وہ صاحب مشاہدہ کو کافر کہیں گے؟ متکلمین کے اس حکم کی بنا یہ ہے کہ انہوں نے تجرد کو حق تعالی کی خاص صفت مانا ہے، بس مجرد سوائے حق تعالی کے کوئی نہیں ہو سکتا، اور صوفیہ ارواح کو بھی مجرد مانتے ہیں، لہذا وہ شریک باری کے قائل ہوئے، اور یہ کفر ہے۔ مگر یہ دلیل نہایت مخدوش ہے، اس لیے اس کی کوئی دلیل نہیں کہ تجرد اخص صفات واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ تجرد اخص صفات واجب ہے، بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ واجب کے اخص صفات کی تحقیق تو بہت دور ہے، واجب کے اخص صفات کی تحقیق تو بہت دور ہے، خود ممکنات کی صفات کے حقائق بھی جو کچھ کسی نے بیان کیے وہ قطعی نہیں۔ حکماء اور منتقین خود اقرار کرتے ہیں کہ جنس کو عرض عام سے اور فصل کو خاصہ سے بہت اشتباہ ہے، بس ممکن ہے کہ جس کو ہم نے فصل سمجھا ہے وہ حقیقت میں خاصہ ہو، اور جس کو ہم جنس کہتے ہیں
واقع میں وہ عرض عام ہو۔ جب ہمارے علم کی ممکنات کے بارے میں یہ حالت ہے، ہماری علم کی ممکنات کے بارے میں یہ حالت ہے، تو صفات واجب میں اس کا نقض ظاہر ہے۔ پس کسی کو حق نہیں کہ واجب کے لیے کسی خاص صفت کو ما بہل امتیاز قرار دے کر دوسروں کی تکفیر کرنے لگے۔ چنانچہ صوفیہ نے متکلمین کی اس رائے کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تجرد کا واجب کے لیے نقص صفات ہونا مسلم نہیں، بلکہ اقرب یہ ہے کہ وجوب بالذات یہ اخص صفات واجب ہے، پس غیر واجب کو مجرد ماننے سے شرک و کفر لازم نہیں آتا۔ البتہ کفر اس وقت لازم آتا ہے کہ روح کو مجرد مان کر اس وقت کو واجب و قدیم بھی مانا جائے، اس کو قدیم، و قدیم تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہاں ایسا نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک مجرد بھی حادث ہو سکتا ہے کہ وہ وجود میں بعد میں آیا ہے۔ ہمارے نزدیک ارواح مجرد بھی ہیں اور حادث بھی ہیں، واجب اور قدیم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك